آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر پورا مجمع محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلو علیہ دائمتا بدوام الحی القیم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھ لے محبتوں کے ساتھ اور ایک مرتبہ درود پاک۔ اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، منبر نور پہ جماعت اہل سنت کے کئی باوقار چہرے موجود ہیں۔ کچھ لوگوں سے آپ نے سماعت کیا، کچھ ابھی باقی ہے۔ مجھ سے پیشتر بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے سماعت کیا۔ جس شاعر کی آمد تھی آپ بخوبی اسے جانتے ہیں، اس علاقے کے آدمی کیا، انسان کیا، درخت بھی اسے پہچانتے ہیں۔ شاعر ہندوستان حضرت قاری نعیم عنبر صاحب، یہ فقیر چند منٹ کے لیے آپ کے سماعتوں کے دہلیز پہ گوتا لگایا ہے۔ میرے بعد ایک دھواں خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے، جو اس وقت پورے ہندوستان میں سکہ رائج الوقت کی طرح چل رہے ہیں، جن کو آدمی سننے کے لیے کم، دیکھنے کے لیے زیادہ بلاتے ہیں۔ میری مراد خطیب ہندوستان، عالم نبی، بلبل جھارکھنڈ حضرت مولانا صدیق حسن جھارکھنڈی۔ کچھ ہی دیروں میں ان کی آمد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ منبر نور پہ بہت سارے علماء کرام و شعراء اسلام ہیں۔ بلبل باغ مدینہ حضرت بلبل مدھوپوری تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت کم عمر میں پورے ہندوستان کو چلنے والے وہ لہجے جناب غلام رضا مدھوپوری آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ حضرات شانتی کا ماحول بنائیں، اس لیے کہ جلسہ رسول ہے، یہ نبی کی محفل ہے، اور اس محفل کا ادب کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ زہر قسمت آپ حضرات ہیں کہ منبر ذکر رسول میں بیٹھنے کا آپ کو شرف حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے، کوئی بندہ اگر میرا نام لیتا ہے تو میرا فضل ہوا کرتا ہے، میرا کرم ہوا کرتا ہے۔ جب تک خدا کا فضل نہ ہو جائے کوئی بندہ خدا کا نام نہیں لے سکتا ہے،
کوئی بندہ خدا کا ذکر نہیں کر سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ اگر آج آپ ذکر رسول میں بیٹھے ہیں، نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ خدا نے ہمیں چن لیا ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے، تب بھی جا کے خدا آگے ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے کس سے؟ اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں سے کہ اللہ وحدہ لا کی جانب سے جو رحمتیں ملی ہیں، جو فضل ملا ہے، جو کرم ملا ہے، اس پہ تم خوشیاں مناؤ۔ اور یہ خوشیاں منانا کوئی برا کام نہیں بلکہ بہت اچھا کام ہے۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کی جانب سے اگر کوئی فضل ملا ہے تمہیں، کوئی کرم ملا ہے تمہیں، اس پہ تم خوشیاں مناؤ۔ اور یہ خوشیاں منانا کوئی برا کام نہیں بلکہ بہت اچھا کام ہے۔ اور اسی خوشی منانے کے تعلق سے آج ہم نے ذکر رسول کا انعقاد کیا ہے، نبی کی محفل کا انعقاد کیا ہے، تو پتہ کیا چلا ہے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تو ہماری فضل پہ، ہمارے کام میں تو خوشیاں مناؤ۔ اور یہ خوشیاں منانا برا کام نہیں بلکہ بہت اچھا کام ہے۔ جب خدا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، بندہ دنیا میں کر رہا ہے، پتہ یہ چل گیا خدا کی بات میں کوئی بندہ ہو کر کے وہ کام انجام دیتا ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، نبی کے پاس وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خدا فرماتا ہے جس انسان دنیا میں رہ کر کے میری بات پہ عمل کر لیا وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا، مرنے کے بعد وہاں بھی۔ شرط یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ خدا کا حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا مما یجمعون، کہ خدا فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کس سے؟ اپنے چاہنے والوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو نعمتیں ملی ہیں، جو نعمتیں ملی ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہماری جانب سے جو نعمتیں ملی ہیں اس پہ تم خوشیاں مناؤ۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر کسی انسان کی اولاد پیدا ہو، یہ اولاد کی شکل میں اللہ کی وہ نعمت ہے۔ اگر اللہ کی وہ نعمت ایک بیٹے ہونے کی شکل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری نعمتوں کا تم خوب چرچا کرو اور شکریہ بھی ادا کرو، خوشیاں بھی مناؤ۔ آج ہم اسی بیٹے کے عقیقے کے تعلق سے آج میں نے محفل میلاد کا انعقاد کر کے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہوں۔ آج ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اولاد پیدا ہو، ہم محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، بچہ جنم لیتا ہے، فاتحہ خانے کا انعقاد کرتے ہیں، بچہ جنم لیتا ہے، محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہے، یعنی پتہ چل گیا کہ اللہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری جانب سے تمہیں کوئی نعمت میسر ہو تو پھر تم خوشیاں مناؤ۔ اور آج یہاں کے لوگوں نے بتا دیا کہ اللہ کی نعمت کے شکل میں اگر خدا نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، اگر اولاد دیا ہے، اسی اولاد کی خوشی میں ذکر نبی کا انعقاد کیا ہے، اور خدا نے ہمیں چن لیا ہے، اسی محفل میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے۔ میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں یہ بیٹھنا بروز محشر میں اور نبی نے دیکھ لیا یہی بیٹھنا قیامت کا دن جس کا ذریعہ بن سکتا ہے نجات کا راستہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور بھائی اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے اولاد کی شکل میں۔ اب یہاں رک کر کے ایک باتیں پھر باتیں ختم اس کے تعلق سے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب ہماری طرف سے کوئی نعمتیں ملے اس پہ تم خوشیاں مناؤ۔
ایک نعمت اولاد کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کی خوشیوں کے تعلق سے آج ہم نے یہ محفل میلاد کا انعقاد کیا، یہ جلسہ انعقاد کیا۔ یہ جلسہ انعقاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اسی کی بات پہ عمل کر کے۔ اگر محفل میلاد ایک بیٹے کی تولد ہونے کی خوشی میں اگر منا سکتے ہیں، یہ کوئی برا کام نہیں بلکہ بہت اچھا کام ہے۔ تو اگر 12 ربیع الاول شریف کو اگر ہم جلوس محمدی نکالتے ہیں، اس لیے کہ نعمت تو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن یہ بیٹے کی نعمت، یہ بیٹیوں کی نعمت اور دیگر نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے پہ جو نعمت فائز ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات محمد کی شکل میں، نور محمدی کی شکل میں ذات محمد ہے۔ تو اگر نبی کے تعلق سے مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہی بندہ ہے، یہ وہی شخص ہے جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے مجھ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مجھ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن خدا کی حکم کے مطابق یہ میرے نام پہ جلسہ کیا تھا، یہ خوشیاں منایا تھا۔ اسی لیے خوشیاں منانا بروز محشر میں یہ ہمارا کام آ سکتا ہے، راستہ جنت کا بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان صدق دل سے اس کو منا لے، صدق دل سے اس کو اپنا لے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نبی کی محفل ہے، خدا کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی تعریفیں ہو رہی ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، لہذا جب بچہ تولد ہوتا ہے عقیقے کے تعلق سے اور دیگر دنیاوی اثر و رسوخ کو اپنا کر کے دنیاوی میں دکھانے کے لیے آج انسان کیا کیا کام کر بیٹھتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ خدا کی بات کیا ہے، نبی کی بات کیا ہے۔ انسان کی جو عقل ہے، انسان کا جو دماغ ہے، انسان کی جو سننے کا جو چھمتا ہے، جو قوت ہے، اس چیز پہ انسان کو آمادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ذکر نبی ہے، یہ نبی کی محفل ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ امام صاحب کے حوالے کرتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ خدا کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے تو اسے اچھا نام رکھا کرو۔ جب وہی بچہ جب بولنے کا لائق ہو جائے، بولنے کا لائق ہو جائے، اس کو اچھی تعلیم سے آراستہ کرا دو۔ وہی بچہ جب حسن بلوغیت تک پہنچ جائے، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ دے، تو کسی اچھے لڑکی کے ساتھ اگر لڑکا ہو تو نکاح کروا دے، اگر لڑکی ہو تو کسی اچھے لڑکے کے ساتھ نکاح کروا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے اوپر یہ اولاد کے تعلق سے 3 باتیں فرض ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھے، اسلامی نام رکھے، اس لیے کہ اگر کوئی اسلامی نام رکھتا ہے، کوئی اچھا نام رکھتا ہے، اسی نام کے صدقے میں، اسی نام کے توسط سے، اسی نام کے صدقے میں، اسی نام کے وسیلے سے بروز محشر میں بخشا جائے گا۔ اس لیے کہ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے، اے فرشتے ان بندوں کا نامہ اعمال سنایا جائے۔ فرشتے نامہ اعمال سنائیں گے، فرشتے عرض کریں گے مولا اس میں سے کچھ ایسا بندہ ہے جو جہنمی ہو چکا ہے، کسی کا گناہ زیادہ ہے، کسی کی نیکیاں کم ہے۔ خدا ارشاد فرمائے گا جس کی نیکیاں کم ہے اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے، جس کا گناہ زیادہ ہے، جس کا گناہ زیادہ ہے اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے، جس کی نیکیاں کم ہے اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہے، جس کی گناہیں کم ہیں اس کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے۔ فرشتے ہاتھوں کو پکڑیں گے اور لے جائیں گے کہ خدا کا حکم ہوگا، اے فرشتے اسے تم کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تیرا ہی حکم ہے، تو یہ کہاں
हे फरिश्ते जिसका गुनाह ज्यादा है, जिसकी नेकियां कम है, उसको जहन्नम की तरफ ले चलो। फिर खुदा इरशाद फरमाएगा नहीं सुनो, और एक बात इसमें है, उससे कहो क्या तुम्हारा नाम, क्या तू कभी आलिमों के सोबत में बैठा करता था? वो बर्दाश्त करेगा मौला, मैं किसी आलिमों की सोबत में नहीं बैठा करता था। फिर खुदा फरमाएगा फरिश्ते और आगे सवाल करो, क्या तू किसी आलिमों की सोबत में नहीं बैठता था, या किसी आलिमों के बगल में तेरा घर था? बंदा कहेगा मौला मेरा घर किसी आलिमों के बगल में नहीं था, किसी आलिमों के खानदान में नहीं था, किसी आलिमों की बस्ती में हमारा घर नहीं था। फिर खुदा फरमाएगा ऐ फरिश्तों से सवाल करो कि क्या तेरा नाम किसी आलिम से मिलता था, किसी मुत्तकी परहेजगार से मिलता था, किसी नबियों से मिलता था, किसी रसूलों से मिलता था? वो कहेगा मौला नहीं, किसी का नाम मुझसे नहीं मिलता है। फिर फरिश्ते से खुदा फरमाएगा ऐ फरिश्तों आगे आओ सवाल करो। फरिश्ते आपसे करेगा मौला क्या सवाल करो? खुदा फरमाएगा ऐ फरिश्तों अब जरा उससे पूछो क्या तेरा नाम किसी आलिम के साथ नहीं मिलता है, किसी नबी के साथ नहीं मिलता है, इस्लामी नाम अगर नहीं मिलता है तो किसी ऐसा इंसान से मोहब्बत करता था जिसका नाम किसी नबी के नाम से मिलता था, किसी वली के नाम से मिलता था, किसी आलिम के नाम से मिलता था? वो बंदा कहेगा मौला किसी आलिम के साथ एक नाम मिलता था, जिसके साथ हमारी दोस्ती थी, जिसके साथ हमारा उठना बैठना था। खुदा फरमाएगा ऐ जिब्राइल फरिश्ते ने बख्श दिया। फरिश्ते पूछेंगे मौला किस लिए? खुदा फरमाएगा जिब्राइल तूने सुना नहीं, ये उस इंसान से मोहब्बत करता था जिसका नाम किसी अल्लाह के नाम से, किसी अल्लाह के बरखुदा बंदे के नाम से मिलता था। फरिश्ते आगे करेंगे मौला ये कैसी बात, आपने पहले ही कर दिया था कि नाम किसी का नाम से अगर मुशाबे हो, फिर ये किसी के नाम अगर मिल गया फिर उससे दोस्ती, ये कैसी बात है? खुदा फरमाएगा फरिश्तों ये हमारी रहमत जोश में आ गई है, इसलिए ये बंदा किसी और से मोहब्बत नहीं करता था, उससे मोहब्बत करता था जिसका नाम एक नबी के नाम से मिलता था। तुम अंदाजा ये लगाओ कि नाम ऐसा रखो कि यहाँ भी कामयाबी मिले, मरने के बाद यहाँ भी कामयाबी मिले, मरने के बाद वहां भी कामयाबी मिले। उसी के ताल्लुक से, उसी के मंसूबे से, उसी की वसीले से हम नाम रखें। खुदा आगे और फरमाता है, नबी इरशाद फरमाते हैं, खुदा की बात नकल करके नबी फरमाते हैं कि तीसरी बात क्या है? दूसरी बात कि अच्छी तालीम, बंदे को अच्छी तालीम दो। और तीसरी बात यह है कि जब बच्चा, जब औलाद हुस्ने बुलूगियत तक पहुंच जाए, यानी जवानी तक पहुंच जाए, अगर लड़की हो किसी अच्छे लड़के के साथ जिसके अंदर दीनदारी पाई जाती है, अगर लड़की हो किसी अच्छे लड़के के साथ जिसके अंदर दीनदारी पाई जाती हो, अगर लड़का हो किसी लड़की के साथ जिसके अंदर दीनदारी पाई जाती हो, ये सारी चीजों को देख करके आप शादी करवा दे। इंसान और इस चीज को समझने से कासिर है, ले जाकर के आज हमारा मुआशरा कहां से कहां चला गया। आज हम अपने आप को झांक करके देखें। मैं समझ रहा हूं कि आपका इशारा किसके जानिब हो रहा है, तो फिर बातें खत्म। अल्लाह का हुक्म है, नबी इरशाद फरमाते हैं, कुरान में खुदा फरमाता है, हदीस में नबी फरमाते हैं, ये तीनों बातों को जिसने अमल कर लिया, एक तो औलाद जब पैदा हो, अच्छा नाम रख लिया, जब बोलने का लायक हो जाए, बोलने का काबिल हो जाए, तो उसको अच्छी तालीम दो। जब जवानी तक पहुंच जाए तो किसी अच्छे खानदान के अच्छे रिश्ता देख करके निकाह करवा दे। ये सब बातें अगर पाई जाएंगे इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब होगा। इसलिए कि मालिक ने दिनार जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम रब्बानी हैं, बहुत बड़े अपने वक्त के वली कामिल
ہے. خدا ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم میں، اور اسی بات کو اپنے دلوں میں بسا کر کے حضرت مالک ابن دینار چلے جاتے ہیں اللہ کے ولی کی تلاش میں کہ آخر دیکھا جائے یہ سب باتیں کہاں پائی جائے گی. ایک تو اچھی باتیں، وہ بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھے، جب بولنے کا لائق ہو جائے تو اچھی تعلیم، جب بچے جوان تک پہنچ جائے تو کسی رشتے کو دیکھ کر کے اچھے رشتہ کروا دے. یہ سب باتیں کہاں پائی جائے گی؟ مالک ابن دینار نے دل و دل میں سوچا ہے یہ بات اگر کسی کے بارگاہ میں حل نہیں ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے ولی کے تلاش میں نکلا جائے اور اسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پوچھا جائے کہ اے اللہ کے ولی آپ کی ذرا رہنمائی فرما دیجیے، یہ سب ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، یہ کس چیز کو لے کر کے آپ کہہ رہے ہیں؟ مالک ابن دینار چلے جاتے ہیں کہاں؟ ایک اللہ کے ولی کی تلاش میں چلے جاتے ہیں. کافی دنوں کا سفر کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے. اس بچہ کو صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا ہے، اس بچے کو صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا ہے، صحیح سے چلنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن خدا کو دکھانا تھا. اے مالک ابن دینار کو دکھانا تھا. مالک ابن دینار چلے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. جس بچہ چھوٹا سمجھ کر کے مالک ابن دینار نے دیکھا اور دیکھ کر کے رک گیا. جس بچے کو صحیح سے بولنا نہیں آتا تھا، جس بچے کو صحیح سے چلنا نہیں آتا تھا، جس بچہ کو صحیح سے اپنا نام معلوم نہیں تھا، اسی بچے کے پاس چلے جاتے ہیں مالک ابن دینار اور جا کر کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. وہ بچہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مالک ابن دینار آپ اندازہ لگائے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن اس بچہ کو صحیح سے نام بھی نہیں بولنے آتا ہے، صحیح سے گفتگو بھی نہیں کرنے آتی ہے، صحیح سے چلنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن خدا نے کیا حکمت اس پہ ڈال دی ہے. خدا کا کرم کیا ہوا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن مالک ابن دینار کو دکھانے کے لیے وہ بچہ صحیح سے بول بھی رہا ہے، وہ بچہ صحیح سے چل بھی رہا ہے. اور مالک ابن دینار کی سلام کو جیسے سنا اور جواب یہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مالک ابن دینار یعنی مالک ابن دینار کا پورا خاندان کو بائے دادا نکال دیا. مالک ابن دینار سامنے میں آتا بیٹھ گئے اور ایسا کرنے لگے ایک بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے، آخر بات کیا ہے، یہ بولنے کی طاقت کہاں سے آئی ہے، یہ سننے کی طاقت کہاں سے آئی ہے، یہ چلنے کی قوت کہاں سے آئی ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے اے مالک ابن دینار یہ کسی اور کا فضل نہیں، یہ خدا کا فضل ہے جو تجھے دکھانا تھا